تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ جی السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب تک کی کیا صورتحال ہے، کہاں کہاں میزائل ہٹ ہوئے اور کتنا نقصان ہوا، پاکستان نے کیا جوابی کارروائی کی اور اب صورتحال کہاں پہ پہنچی ہے، اس حوالے سے تمام تفصیلات بیان کروں گا۔ اور کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ جو شیئر ہوں گی، اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تو جناب، آج پاکستان نے جو جوابی کارروائی کی ہے، صبح تقریباً کوئی 3-4 کے درمیان شروع ہوئی اور پاکستان نے 20 ٹھکانوں پر بھارت میں حملہ کیا ہے۔ اور یہ تمام ٹھکانے جو تھے وہ فوجی ٹھکانے تھے، کسی سویلین آبادی پر، کسی عمارت پر حملہ نہیں کیا گیا۔ بھارت کو ریاستی دہشت گردی کا بڑا منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ جو آپریشن شروع کیا گیا ہے اسے آہنی دیوار کا نام دیا گیا ہے۔ تو آج کی جو صورتحال ہے، پاکستان نے فتح میزائل جو ہیں وہ داغے ہیں، اور جو لیٹسٹ صورتحال ہے اس میں اودھم پور میں بھارتی ایئر فیلڈ کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ پھر اودھم پور میں ان کا جو دفاعی میزائل سسٹم تھا، جو شیلڈ بناتے تھے یہ لوگ تاکہ اس کو روکا جا سکے، میزائلوں کو S-40 سے، اس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ صورت گڑھ میں ایک فیلڈ تھی ان کی ایئر فیلڈ، اس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس طرح بھارتی ایک برگیڈ ہے، اس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ کافی سارے علاقوں میں اس وقت تقریباً 70% جو ان کی بجلی ہے وہ منقطع ہے، کیونکہ ہمارے جوانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے سائبر سیکیورٹی کے جو ماہرین ہیں انہوں نے بھی زبردست کام کیا ہے۔ اور بھارت کی جو کافی ساری بتایا جا رہا ہے کہ جتنی بھی ان کی اہم تنصیبات کے حوالے سے ان کی ویب سائٹس ہیں ان کو بھی پاکستانیوں نے ہیک کر لیا ہے۔ اوڑی میں سپلائی ڈپو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح بیاس میں برہموس کا سٹوریج تھا وہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو متعدد ٹھکانے ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا۔ اب بھارت کہہ رہا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ مزید اسکلیشن نہ ہو۔ پاکستان تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی کارروائی کریں، لیکن مجبور کیا گیا۔ بھارت نے پہلے پاکستان کے مختلف علاقوں میں 6 مقامات کو ٹارگٹ کیا، میزائل پھینکے۔ اس کے بعد پاکستان نے ظاہر جوابی اس کو روکا، ان کے طیاروں کو 5 طیارے پاکستان نے مار گرائے۔ لیکن اگلے روز جو ہے بھارت نے ڈرون بھیجنا شروع کر دیے۔ کوئی 80 کے لگ بھگ 2 دن میں 80 کے قریب ڈرون بھیجے گئے، جن کو پاکستان نے نیوٹرلائز کیا اور ان کو گرایا گیا۔ تاہم یہ کشیدگی جو ہے مسلسل بڑھتی رہی۔ بالآخر پاکستان کو اپنے جو میزائل تھے فتح، جس کا ابھی حال ہی میں اس کا ٹیسٹ بھی کیا گیا، تو اس کو لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور صبح صادق جو ہے نماز کے وقت جو ہے ان کو فائر کیا گیا۔ اب بھارت سے جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کے کئی ٹھکانے تباہ ہو چکے ہیں، ان کی ایئر فیلڈز تباہ ہو چکی ہیں، ان کا جو سب سے مہنگا ترین سسٹم تھا میزائل روکنے کا، جو رشین ساختہ ہے، وہ تباہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح ان کے کچھ جو سپلائی کے ڈپوز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہ بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ پھر جن علاقوں سے یہ ڈرون اڑائے گئے، یعنی وہ ایئر فیلڈ جہاں سے ان ڈرونز کو پاکستان بھیجا گیا، ان کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ جو پاکستان کے ساتھ چیک پوسٹیں ہیں مختلف جگہوں پہ، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو ایک گولہ باری وہاں سے بھی ہو رہی ہے، لیکن پاکستان نے بڑا مؤثر جواب دیا ہے۔ تو اس وقت صورتحال اس نیج پہ ہے کہ اب بھارت جو ہے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ ہم مزید لڑائی نہیں چاہتے۔
اب پرنس کریم آغا خان جو ہیں، پرنس رحیم آغا خان اب نئے جو ان کے آئے ہیں، انہوں نے بھی پاکستان سے رابطہ کیا ہے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ، امریکی نائب صدر وہ بھی متحرک ہیں، سعودی عرب بھی متحرک ہے، ترکی، ایران، یو اے ای، بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس وقت متحرک ہو چکے ہیں کہ اس جنگ کو بند کیا جائے۔ بہرحال پشاور میں کچھ رات کو آوازیں آتی رہیں، صبح بھی آوازیں آتی رہیں، لیکن وہ کوئی ہمارا اپنے ایک ساؤنڈ اس کی تھی، آواز تھی، اس سے کوئی حملہ یہاں نہیں ہوا۔ البتہ ایک ڈرون کا بتایا جا رہا ہے کہ بڑا بیر میں ایک ڈرون ملا ہے جس کو انہوں نے مارا ہے اور گرایا ہے لوگوں نے بھی، تو اس کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈرون کو صبح کے وقت گرایا گیا ہے۔ بہرحال یہ افواہیں پورے پاکستان میں چلتی رہیں کہ شاید بھارت نے پاکستان پہ بہت بڑا حملہ کر دیا ہے، لیکن اب تک کی جو اطلاعات ہیں، نور خان ایئر بیس پہ حملہ ہوا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کو ناکام بنایا گیا۔ پاکستان نے بڑا مؤثر انداز میں جتنے بھی انہوں نے میزائل فائر کیے ہیں ان کو روکا ہے، لیکن جو پاکستان نے فضا سے میزائل پھینکے ہیں ان کا سسٹم جو ہے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا اور ان کو کافی بھاری نقصان ہوا ہے۔ تو کچھ اور تفصیلات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا جو ہمیں موصول ہوئیں کہ نماز فجر کے وقت بیان المرصوص کے نام سے جو جوابی کارروائی شروع کی گئی ہے 12 شہروں میں، تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی 26 کے قریب فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس میں انٹیلیجنس اور فیلڈ رپورٹس بڑے پیمانے پر اس میں نقصان بتایا جا رہا ہے، اور بھارتی میڈیا بھی اب یوں تسلیم کر رہا ہے کہ بیاس پر حملہ ہوا ہے جہاں پہ میزائل کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے، برموس میزائل ہیں انڈیا کے، ان کو تباہ کیا گیا ہے۔ اودھم پور میں $2 ارب مالیت کا روسی ساختہ SU-400 فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ کو بھی میزائلوں سے نقصان پہنچایا گیا ہے۔ جلندھر میں ایئر بیس کو تباہ کیا گیا ہے۔ گجرات میں متعدد فضائی اڈے اور مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دلی میں میزائل کو حصار کے قریب روکا گیا۔ دلی ایک ممکنہ ہدف تھا لیکن وہ فی الحال اس کو نقصان نہیں پہنچا۔ راجستھان میں بھی جو فوجی تنصیبات ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ سری نگر ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، وہاں سے بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ چندی گڑھ میں جو ہے ہتھیاروں کے ڈپو کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اسے بے اثر کر دیا گیا ہے۔ راجوڑی سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں، وہاں بھی ایک تربیتی مرکز تھا ملٹری انٹیلیجنس کا، اس کو تباہ کیا گیا ہے۔ یوں کئی بھارتی طیارے تباہ ہو گئے ہیں۔ اب جو ایک خبر بتائی جا رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک شیوانی سنگھ نامی ایک بھارتی جو خاتون پائلٹ ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کا جہاز تباہ ہو گیا ہے، اور اس وقت جو ہے شیوانی سنگھ جو ہے وہ پاکستان کی مہمان ہے۔ تقریباً بھارت میں بجلی کی بری حالت ہے، تو اب معاملہ یہ ہے کہ بھارت یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے اب اس چیز کو روکا جا سکے، چونکہ بھارت نے ابتدا کی تھی اور پاکستان نے بار بار یہ کہا تھا کہ ابتدا تو آپ کریں گے لیکن اختتام پاکستان کرے گا۔ مارک روبیو جو ہیں وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے، ان کا بھی رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے، اور پاکستان نے ان کو یہی جواب دیا ہے کہ بھارت اس کے بعد کوئی کارروائی نہ کرے تو اس شرط پر پاکستان مزید کارروائی نہیں کرے گا۔ پاکستان نے مختلف ممالک کا جو رابطہ ہوا ہے وزیر خارجہ کے ساتھ، اپنا وزیر اعظم کے ساتھ، آرمی چیف کے ساتھ جو امریکی وزیر خارجہ نے رابطہ کیا ہے، ان کو پر واضح کر دیا گیا ہے کہ پاکستان نے جو رد عمل دیا ہے اس کے بعد پاکستان مزید رد عمل نہیں دے گا۔ اگر بھارت نے کوئی کارروائی کی تو پھر مجبوراً پاکستان کو دوبارہ جواب دینا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں صورتحال کہاں جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں
پشاور میں ابھی کافی علاقوں سے گھوم کے آیا ہوں۔ پشاور میں زندگی معمول پر ہے، پورے صوبے کے اندر معمول پر ہے، کوئی کسی قسم کی کا خوف یا کوئی یہاں پہ لوگ خوف زدہ نہیں ہیں، نہ کوئی گھبراہٹ ہے لوگوں میں، نہ کوئی خوف ہے، اور بالکل جو لائف ہے وہ روٹین میں چل رہی ہے۔ جبکہ انڈیا میں صورتحال بہت خراب ہے، وہاں پہ سڑکیں سنسان ہیں، جو بازار ہیں وہ بند ہیں، اور لوگ جو ہے وہ گھروں میں محبوس ہو گئے ہوئے ہیں۔ بہرحال اب چونکہ یہ چاہیے عوام کو کہ وہ نکلیں اور انڈین گورنمنٹ پر جو ہے وہ پریشر ڈالیں کہ جو انہوں نے اقدامات کیے تھے یہ اس کا رد عمل تھا۔ بہرحال پاکستان نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان نے ڈرون بھی گرا دیے جو کہ سوفسٹیکیٹڈ ڈرون تھے، اسرائیلی ساختہ تھے، اسرائیلی کی ملی بھگت کے ساتھ ان کو لانچ کیا گیا، ان کو پاکستان نے گرا دیا۔ پاکستان نے جو فرانسیسی طیارہ تھا اس کو گرا دیا، جو کہ دنیا میں اس کا ایک نام تھا، اس کی مارکیٹ بھی کریش کر گئی ہے۔ جو فرانسیسی کمپنی تھی وہ اس کا تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا ہے، جو طیارے اس نے رافیل بنائے تھے اس کے شیئرز مکمل گر گئے ہیں۔ اب یہ اسرائیلی کمپنی کے جنہوں نے ڈرون بنائے ہیں ان کے 80 ڈرون گر چکے ہیں، تو ان کے شیئر بھی بہت نیچے جا رہے ہیں۔ اب یہ صورتحال ہے آج تک کہ جی اب جو ساتھ میں کوئی اور صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو میں آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں اور کوئی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ پاکستان فتح حاصل کرے گا۔ خدا حافظ۔